آواز کرو اس کی. آیت نمبر ہے بھائی، آیت نمبر 9 سورۃ المؤمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يضرون بشيء ان الله هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک دن قیامت کے کافروں مشرکوں کو کفر شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمائیں گے. تو جہنم کی جو آگ ہے وہ اس آگ سے 70 حصے زیادہ تیز ہے. تو یہ کافر مشرک اپنے جسموں کو ملامت کریں گے، جسموں کو کر کے نفرت کریں گے اپنے جسموں سے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے کفر شرک کیا اور تمہاری وجہ سے کفر شرک کر کے ہم جہنم میں آئے. اپنے جسموں سے نفرت کریں گے. اللہ پاک فرما رہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو پکار کر کہا جائے گا، آواز دے کے ان کو کہا جائے کافر و مشرکوں کو کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ پاک کی نفرت بہت بڑی ہے تمہارے اپنے جسموں کی نفرت سے. مطلب کیا ہے کہ اتنی تم کو اپنے جسموں سے نفرت نہیں ہے جتنی دنیا میں اللہ پاک کو تمہارے جسموں سے نفرت تھی. کافر مشرک جو ہوتا ہے میرے اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں. کروڑوں اربوں خربوں کافر بھی ہوں، ایک ادنا سے مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ جو زندہ رہ رہے ہیں نا کافر مشرک، ایمان والوں کی برکت زندہ رہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ گندم وہ پانی آتا ہے نا، جو کباڑ ہوتا ہے نا اس کو بھی پانی آ جاتا ہے گندم کی وجہ سے. لوگ گندم کو پانی لگاتے ہیں، کباڑ کو نہیں لگاتے. اس کی وجہ سے وہ کباڑ، اس کو یہ کباڑ ہے، کباڑ سے پیڑے ہیں. اللہ پاک نے ایمان والوں کو رکھنا ہے کہ ہم اس کی وجہ یہ بھی رہ رہے ہیں. تو جب ایمان والے ختم ہو گئے پھر قیامت آ رہی ہے. اللہ پاک کیا کرنا ہے اپنے رکھ کے. اللہ پاک کیا کافر مشرک کی کوئی بھی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کافر و مشرک کو آج تم کو جتنی تمہارے اپنے جسموں سے نفرت ہے نا، اللہ پاک کو دنیا میں تمہارے جسموں سے اس سے بھی زیادہ نفرت تھی. وجہ کہ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تم انکار کرتے تھے. جب ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تم کیا کرتے تھے؟ آگے سے انکار کرتے تھے اور تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا. اللہ نے تم کو قبول نہیں کیا. اللہ نے ایمان والوں کو قبول کیا ہے. ایمان کو قبول کرتے تم بھی قبول ہوتے. جب تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا اللہ نے آج تم کو قبول نہیں کیا. تو قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين، کہیں گے وہ کافر مشرک ہے ہمارے رب،
تو نے مارا ہم کو 2 مرتبہ، زندہ کیا ہم کو کیوں بھائی؟ کیا مانا ہے؟ دیکھو اوپر کیا ہے، 2 مرتبہ ہی ہے نا. تو نے مارا ہم کو کتنی مرتبہ، اور زندہ کتنی مرتبہ کیا؟ 2 مرتبہ زندہ کیا. قرآن کی کسی آیت کی کوئی صحابی تفسیر کرے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہی ہے کہ رسول اللہ نے تفسیر کی اس آیت کی، وہ صحابی رسول ہے. وہ اگر کوئی صحابی کسی قرآن کی آیت کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کی تشریح کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے کی ہے، وہ رسول اللہ کا صحابی ہے. تو اس آیت کی جو تشریح ہے نا، ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 نبی کے صحابی مفسر قرآن ہیں. ان 2 صحابہ کرام نے جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 موتوں سے کون سی موتیں مراد ہیں اور 2 زندگیوں سے کون سی زندگی مراد ہیں. یہ صحابہ کرام جو ہے نا، عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن اور عبداللہ بن عباس، یہ دونوں مفسر قرآن ہیں، نبی کے صحابی ہیں. یہ تشریح کرتے ہیں اس آیت کی کہ 2 موتوں سے کون سی 2 موتیں مراد ہیں، 2 زندگیوں سے کون سی 2 زندگی مراد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے آدمی مردہ ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آدمی مردہ عدم میں ہوتا ہے، وجود کو نام و نشان ہے کو ہوتا ہی نہیں. پیدا ہونے سے پہلے آدمی کیا ہوتا ہے؟ مردہ. پھر اللہ پاک کیا دیتا ہے؟ بولو. پہلے مردہ ہوتا ہے، پھر کیا دیتا ہے اللہ؟ پھر زندگی پر کیا دیتا ہے اللہ؟ موت دیتا ہے. موت پر پھر کیا دے گا دن قیامت کے؟ یہ 2 موتیں، یہ 2 زندگیاں ہیں. یہی بات، یہ 2 موتیں، یہ 2 زندگی کے پہلے آدمی کیا ہوتا ہے. اور یہ نبی کے صحابہ، 2 صحابی مفسر قرآن، کوئی مولوی نہیں، کوئی فقیہ نہیں، کوئی امام نہیں، یہ 2 نبی کے صحابی مفسر قرآن اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. ان 2 موتوں، 2 زندگیوں سے وہ 2 موتیں، وہ زندگی مراد ہیں کہ ایک آدمی پیدائش سے پہلے، زندہ ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے. اور پھر کیا دیتا ہے اللہ پاک؟ زندگی دیتا ہے. پھر اللہ کیا دیتا ہے؟ موت دیتا ہے. پھر اللہ پاک دن قیامت کے کیا دے گا؟ یہ 2 موتیں، یہ 2 زندگی مراد ہیں. قبر میں بھی آدمی زندہ ہوتا ہے تو پھر جیسے زندگیاں بن گئیاں. قرآن کے خلاف ہے کیوں جی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 2 موتیں ہیں اور 2 زندگی ہیں. اگر 3 زندگی ہیں، قبر میں بھی بندہ زندہ، پھر کتنی زندگیاں بنے گی؟ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کتنی زندگی کہہ رہا ہے؟ قرآن سچا ہے. بولو قرآن سچا ہے. اس کے خلاف جو بھی وہ بات کرے گا وہ جھوٹا ہو. زندگی 2 ہی ہے. قرآن بتلا رہا ہے کہ موت سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے موت ہے، مردہ ہے آدمی، پھر کیا ملتی ہے؟ زندگی ملتی ہے. پھر موت ہوتی ہے. پھر کیا دن قیامت کے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 نبی کے صحابی مفسر قرآن ہیں. یہ بیان کرتے ہیں ان 2 موتوں سے یہ 2 موتیں، یہ 2 زندگی مراد ہے. فاعترفنا بذنوبنا، کافر مشرک کہیں گے اللہ پاک ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، ہم نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تیری بغاوت کی ہے. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب کوئی جہنم سے نکلنے کو راستہ ہے، کوئی سبیل ہے؟ ہم نے کر لیا، گناہ مانتے ہیں، گناہ کفر شرک بڑا کچھ کیا تیری بغاوت، لیکن اب کوئی جہنم سے کوئی خروج کا راستہ، کوئی نکلنے کا راستہ ہے تاکہ ہم دنیا میں جا کے جی کیا کریں؟ تیری توحید کو قبول کر کے اچھے ہم عمل کریں. وہ راستہ ہے ہمارے لیے، ہم نکلیں جہنم سے دنیا میں جا کے، پھر تیری توحید کا ہم نے انکار کیا تھا تو اقرار کریں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. تو ان کو نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا نا کافر مجرم، پکا ویزا لگ گیا اس کا جہنم کا، پھر نہیں نکلے. ایمان والوں کو اللہ نکال لے گا ایمان کی برکت سے. ایمان والے گناہ گار جائیں گے ان کو اللہ نکال لے گا، کسی کو جلدی نکال لے گا. یہ تو دیر بعد ہے جی، اللہ کی مرضی ہے، نکل جائیں گے. لیکن کافر مشرک جب چلے گئے نا جہنم میں تو پھر نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ جہنم میں رہیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں چھوڑ دو شرک کو. اگر کسی کے دل میں شرک کی گندگی ہے میں نکال لو. یہ مولوی جو شرک کی دعوت ہے چھوڑ دو ان کو، ان سے نفرت کرو، دور رہو، کہیں ان سے شرک کے جراثیم ہم میں بھی نہ آ جائیں.
دور رہو ان سے، یہ شرک کر کے اور کروا کے لوگوں کی عقل برباد کر رہے ہیں، دنیا برباد کر رہے ہیں۔ دور رہو اس مشرک فوجیوں سے جو شرک کی دعوت جو کہتے ہیں جھولے ڈال دے دے خوشیاں غم دے گئے ڈال، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور کیا ہے؟ شرک سینگ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے ملوک کو شامل کر دینے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تو ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کافرو مشرکو، یہ تم کو اس لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے گی کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تم کو بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے۔ ہاں دنیا میں جب تم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا ہے تم کیا کرتے تھے؟ جب کہا جاتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا دستگیر ہوتا تھا گنج بخش کون ہے؟ اللہ ہی۔ جب کہا جاتا تھا تم کو یہ تو تم اللہ کی مخلوق کو بھی انکار کرتے تھے، اس کا اللہ کی مخلوق کو بھی داتا بناتے تھے، گنج بخش بناتے تھے، مشکل کشا حاجت روا بناتے تھے۔ اور جب تم کو کہا جاتا ہے کہ صرف سجدہ اللہ ہی کو کرنا ہے، پکارنا اللہ ہی کو ہے، نظر نیاز اللہ کے نام کی ہی دینی ہے، تم انکار کرتے تھے، تم اوروں کو بھی سجدے کرتے تھے، اوروں کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے۔ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے، ہاں تم کہتے تھے نہیں نہیں شیطان کی شاہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، رنگ علی سرکار بابا کھنگ شاہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، تم یہ کہا کرتے تھے۔ جب تم کو اللہ کی توحید کی دعوت اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ بات لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ کفر، تم انکار کرتے تھے اللہ پاک کی توحید کا۔ اور وہ یشرک بھی تؤمنوا، جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے، تم مان لیتے تھے۔ جب کوئی مشرک کہتا تھا تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بات، تو خوش ہوتے تھے، ہاں جھومتے تھے، شرکیاں نعرے لگاتے تھے، بیلیں کراتے تھے، پھول برساتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ جب کوئی مشرک شرک کرتے مان لیتے تو فل حکم للہ، آج پھر حکم کس کا ہے؟ کسی کا حکم نہیں چلے گا جن کو پکارتے تھے معبودوں کو، نہیں، آج پھر حکم کس کا ہے؟ ہاں پھر آج کون فیصلے کرے گا؟ اللہ ہی فیصلے کرے گا۔ کیوں؟ العلی الکبیر، وہ بلند و بالا بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے، وہ فیصلے کرے گا۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی ہے وہ اللہ جو دکھاتا ہے تم کو آیاتی، اپنی توحید کی دلیلیں، وہ اللہ دکھاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے بھائیو اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے، غور کرو، ایک ذرے میں غور کر لو اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ ایک ذرہ وہ جو ہوتا ہے روشنی آتی ہے، روشنی کا ایک ذرہ، اس کو ذرہ کہتے ہیں، ہاں اس ذرے میں غور کرو کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کب پیدا کیا کون جانتا ہے؟ یہ کہاں کہاں گھوما پھرا ہے کون جانتا ہے؟ کتنی کروٹیں لی ہے کون جانتا ہے؟ کہاں کہاں گھومے پھرے گا، کہاں کہاں جائے گا کون؟ ایک چھوٹے ذرے میں غور کرو، اللہ پاک کی توحید سمجھا جائے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور نازل کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ ہاں یہ رزق جو کھاتے ہو نا تم، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین سے کیا پیدا فرماتا ہے تمہارے لیے؟ رزق پیدا فرماتا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت پکڑتے قرآن سے، نہیں نصیحت پکڑتا قرآن سے مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہاں اتنا اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، قرآن بیان فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی کون نصیحت پکڑے گا؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کرے گا وہ نصیحت پکڑے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی نصیحت پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ فد اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو تم پکارو اللہ کو، اس کی پکار کو خالص کرتے ہوئے، پکار خالص ہو تمہاری اللہ، پکار مانگنا، پکار ایک نظر کرم کی کر دو، یہ چاہے یہ ملاوٹ والی پکار ہے میرے بھائی، خالص پکار ہو، بس اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ کیا ہے؟ خالص پکار ہے۔ اگر کسی اور کو بھی پکار لیا یہ خالص نہیں، بلکہ ملاوٹ والی پکار بن جائے گی، شرک والی پکار بن جائے گی۔ اللہ ہی کو
پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، دوسرے بغیر صدقے طفیل واسطے کے پکارو، ایک تو اللہ ہی کو پکارو، یہ کیا کرو کسی کے صدقے طفیل واسطے کے بغیر پکارو، پوڑی ہی نہ لاؤ، کیا نہ لاؤ، نبیوں ولیوں کے پہلے لوگ نبیوں ولیوں کے وسیلے صدقے کی پوڑی لا کے اللہ کو پکارتے تھے، اب اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ پوڑی سے ہی پکار رہے ہیں، پہلے پوڑی لا کے نہ صدقہ نبی کا واسطہ ولی کا واسطہ طفیل ہے جی یہ وسیلے پا کے پکارتے تھے، اب وہ چھوڑ دیے وسیلے وسولے، اب وسیلوں سے ہی پکار رہے ہیں جن کو وسیلے ہی بلاتے صدقے پاتے تھے، یہ کیا ہے پردو جو لی میری یا محمد، کہاں اللہ کا نام، کہاں اللہ کو پکارا تاجدار حرم ہو نگاہ، کہاں اللہ کو پکارا ہے لگیا نے موجہ لائی رکھی، کہاں اللہ کو پکارا ہے سادلو مدینہ ڈگری، کتنے میں بتلاؤ ہزاروں کفریہ شرک شیر بنا رکھے ہیں میرے بھائیو، بچ جاؤ ان اشعار سے، شرک اشعار سے، شرک سے، مشرکوں سے دور رہو، نفرت کرو، عارض عن المشرکین قرآن ہے، مشرکوں سے علاج کرو، کوئی جوڑ نہیں مشرکوں سے، توڑ ہے مومن کا، مومن سے جوڑ ہوتا ہے، بلو کرہ الکافرون، یہ جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں نا مشرک، چاہے یہ کتنا ہی برا سمجھے، تم نہ ہٹو، تم خارج کس کو پکارو، بولو یار بول دے کیوں یہ مشرک چاہے جتنا مرضی برا سمجھے اچھا نہ سمجھے پھر بھی تم کس کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ ہم نے عید لکھی ہوئی یہ مسجد میں ہے نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اس کو پڑھا کرو دین میں رکھا کرو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اچھا ابھی یہاں شکار ہوتا ہے اور وہ کہے چلو جی مولوی صاحب مسجد میں تو نہیں پکار سکتے اللہ کے علاوہ، چلو باہر پکار لے بندہ، اشکال آتا ہے یہاں باہر پکار لے، باہر کی تو پابندی نہیں ہے کوئی، مسجد میں ہے نا، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو کرتے باہر والا پکار سکتا ہے، اشکال ہے، بات یہ ہے کہ عام دنوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا کیوں جی بڑا گناہ ہے، عام دنوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن حج کے دنوں میں گناہ کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح مسجد سے باہر پکارنا شرک ہے، مسجد کے اندر پکارنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یہ بہت بڑا شرک ہے، اب سمجھا گیا نا اشکال ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے گھر میں، ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ، کسی نبی کو ولی کو کسی کو نہ پکارو، بلکہ جب بھی پکارو صبح شام رات دن ہر وقت لیل و نہار، سفر میں حضر میں، تو کس کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو، رفیع الدرجات، اللہ بلند درجوں والا ہے، اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں اللہ پاک اعمال کے حساب کسی کو بلند مرتبہ درجہ دے دے گا، کم درجہ دے دے گا، فرق ہوگا ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک کسی کا درجہ بلند کرے گا اعمال کے لحاظ سے، کہ ویسے اللہ پاک کر سکتا اعمال کے لحاظ نہ بھی کرے، ویسے اللہ پاک کر دے، کسی کا درجہ بلند کر دے، کسی کا کم، اللہ کی مرضی، اللہ مرضی والا ہے جو چاہے کرے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے اللہ بلند درجوں والا ہے، شان مقام کے لحاظ سے پوری مخلوق بھی اللہ پاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، درج بلند درجوں والا ہے شان مقام کے لحاظ سے، فرمایا ذو العرش، عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے وہ، یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادی، ڈالتا ہے وہ روح سے مراد یہاں وہی ہے، ڈالتا ہے وحی کو اپنے امر سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں کے، یعنی اللہ پاک اپنے نبیوں میں سے جس نبی بھی چاہتا تھا وہی نازل فرماتا تھا، اس لیے لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ نبی طلاق کے دن سے ڈرائے لوگوں کو، طلاق ایک ہوتا ہے توئے کے ساتھ طلاق، یہ تے کے ساتھ فرق ہے معنی میں، وہ ہوتا ہے جہاز میں آپ بیوی کو چھوڑ کے طلاق بیوی کو چھوڑ دیں، اس طلاق کا معنی ہوتا ہے ملنا، فرق ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہنے لگا مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، پھر طلاق ہو گئی ہے، اگر میں نے توئے کے ساتھ نہیں دی، میں نے تے کے ساتھ دی طلاق، طلاق کا معنی ملنا، تے کے ساتھ میں نے پالا کیا ہے طلاق کا ملنا، اور کوئے کے ساتھ بیوی کو چھوڑا کہ مولوی صاحب میں نے طلاق دی، یوم الطلاق، تاکہ ڈرائے وہ ملنے کے دن سے، دن قیامت کے دن ملیں گے لوگ فرشتوں سے ملیں گے، لوگ لوگوں سے ملیں گے، یعنی قاتل مقتول ملیں گے، یہ عابد معبود
مشرق مشرقوں شریک ملیں گے، جھگڑے جھگڑے کریں گے وہاں دن قیامت کے، اور دن قیامت کے لوگوں کو ان کے اعمال ناموں کے انجام بھی ملیں گے، رزلٹ بھی ملیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے یوم الطلاق، تاکہ ڈرائے وہ نبی ملنے کے دن سے، جس دن ملاقاتیں ہوں گی اس دن سے ڈرائے. تو یہ قیامت کے دن کو یوم الطلاق بھی کہا جاتا ہے، ملنے کا دن. یوم ہم بارزون، اس دن لوگ سامنے آ جائیں گے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے، قبروں سے نکلے کہاں جائیں گے؟ سامنے آ جائیں گے. کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ، کوئی رکاوٹ ووٹ نہیں ہوگی، سامنے آ جائیں گے قبروں سے نکل کے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں پوشیدہ ہوگا اللہ پاک کے ان کافروں مشرکوں میں کچھ، کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا. دن کے ہم چھپ جاتے ہیں نا لوگ مجرم، علاقہ غیر میں ادھر چلے گئے، بھاگ گئے، لیکن اللہ پاک دن قیامت کے کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا. ہاں جی، لیمان الملک اليوم آ گیا تو لیمان الملک اليوم، یہ اللہ دو مرتبہ فرمائیں گے. لیمان الملک، یہ اعلان اللہ کے دربار سے دو مرتبہ ہو. ایک تو نفخہ اولا کے بعد، نفخہ اولا پہلی دفعہ اپنا سور میں پھونک ماری جائے گی تو سر شے فنا ہو جائے گی، پھر اللہ پاک فرمائے گے اور لیمان الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے، آج کون حاکم ہے، آج کس کی سر. ایک دفعہ نفخہ اولا کے بعد یہ اعلان ہوگا، کوئی ہوگا ہی نہیں، جواب کون دے؟ سب ہر شے فنا ہوگی، اللہ کی ذات باقی ہو، فرشتے محتاج، کوئی شے نہیں ہوگی. نفخہ اولا کے بعد اللہ پاک یہ فرمائیں گے ایک مرتبہ لیمان الملک اليوم. جی کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ کے دربار سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، آج وہی حاکم ہے، آج وہی بادشاہ ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، جو واحد بھی ہے اور قہار کا مطلب زبردست زور والا، دبدبے والا. اللہ کا سب پہ زور ہے، اللہ پہ کسی کا زور نہیں، اللہ کا سب پہ دبدبا ہے، اللہ پہ کسی کا دبدبا، یہ ہے قہار. اور پھر جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اللہ پاک لوگوں کو پیدا کروا دیں گے، ایمان والے مشرک سب زندہ ہو جائے، جن سب زندہ ہو، پھر اللہ پاک کے دربار سے اعلان ہوگا لیمان الملک اليوم، بتلاؤ آج کون بادشاہ ہے، کون حاکم ہے. تو ایمان والے جو ہوں گے وہ خوشی کے ساتھ جواب دیں گے، اور مشرک پریشان ہو کے جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج وہی حاکم ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. مسلمان خوشی کے ساتھ کہیں گے ایمان والے للہ، کافر مشرک پریشان ہو کے، کیا ہم کو کہنا دنیا میں چاہیے کہ اب پریشان ہو کے کہیں گے دن کیا للہ الواحد القہار، کیا اللہ واحد قہار ہے، واحد قہار جو اللہ آج وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، تو اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس بس اس نے جو کمایا، جو بھی عمل کیا ہوگا، کفر شرک منافقت ایمان، جو بھی عمل کیا ہوگا جیسے بھی اس حساب اس کو بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، ہاں جی، ذرہ برابر اس دن کیا نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کسی کی نیکی زیادہ ہیں اجر کم دے دیا جائے، کسی گناہ کم ہے تو سزا زیادہ، یہ نہیں ہوگا. جی اعمال کے مطابق جزا و سزا ہوگی. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کیا ہے، جلد حساب لینے والا ہے. یہاں بھی اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ ہے اللہ جلد حساب لینے والا. دن قیامت کے تو اتنے لوگ ہوں گے جو مر گئے، وہ بھی جو ہیں جو آئیں گے کتنے اربوں خربوں سال سے بھی، یعنی ان کا جلدی حساب کیسے لیا جائے گا؟ گلے گلے کا حساب لینا، اس کو جزا سزا دیجیے تو بڑا ہی ٹائم لگے گا. یہ کیا ہے اللہ جلد حساب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے، اللہ کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. حساب لینا سب کا جلدی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جی، اللہ پاک کے لیے سب کا حساب لینا ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کا حساب لے لیا، سب کا حساب لے لیا. ہاں پڑھا رہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ ایک نفس کو پیدا کرنا، ایک نفس کو مار کے دوبارہ زندہ کر لینا ایک آدمی کی مانند ہے. ایک کو پیدا کر لیا، سب کو اس کو پھر زندہ کر لیا، پھر سب کو مار کے پھر زندہ کر لیا، ایک آدمی کی مانند ہے. اس طرح ایک آدمی کا حساب لینا اور سب کا حساب لینا اللہ کے یہاں کیا ہے، برابر ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، محبوب ڈراؤ ان کو، لوگوں کو، کافر و مشرک و خصوصاً یوم الآزفتی، ہے جی آفت والے دن کے، آفت والے دن سے، جس دن وہ
آفت والا دن ہوگا. جاؤ ان کو قریب آنے والے آفت کے دن سے. بڑی آفت ہوگی وہ قیامت دن قیامت کی. ہاں جی آفت ہوگی, بڑی مشکل پریشانی ہوگی. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین, جب وہ آفت والا دن آئے گا نا تو اس وقت دل گلوں کے پاس ہوں گے. نیچے سے آگے نا یہاں آ جائیں گے گلوں کے پاس, یہاں پھنس جائیں گے. نہ باہر نکلیں گے کہ موت آ جائے, نہ اندر جائیں گے سانسیں بنی پھنس جائیں گے. پریشانی اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ گلوں میں آگے پھنس جائیں گے, نیچے دل اٹھ کے کاظمین, اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے دل پریشانی سے. وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, نہیں ہوگا واسطے ظالم اس دن کوئی گہرا دوست اور نہ کوئی ایسا شفیع جس کی بات مانی جائے. ہاں جی کو ہے دوست, دوست سے کام آتا ہے نا, گہرا دوست کام آتا ہے. وہاں کوئی گہرا دوست نہیں ہوگا. جب غیر ہی نہیں ہوگا تو دوسرا دوست کہاں ہوگا؟ تو ولا شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا یطاع جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جانتا ہے وہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور جو سینوں میں ہے. ہاں یہ مشرکوں کافر جو تو بڑے بڑے ہیں, یہ تو صحیح کوئی نہیں, ان کو اللہ جانے ہی جانے ہیں. وہ تو خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے, جو سینوں اس کو جانتا ہے, تو ان کو کیوں نہیں جانے گا کافر. اس کے ان کے وجود بابا 6 فٹ کے ہیں. واللہ یقضی بالحق, اللہ کیا کرے گا پھر فیصلہ کرے گا ساتھ حق کے. لاکھ فیصلے نہیں ہوگے دیانے کتنے کیا حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تو فیصلے کرے گا. اور جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے معبودان باطلا, نبی ولی پیر, یہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے. جو بھی فیصلہ کرے گا کون کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی پیر فقیر کسی کا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. کوئی کسی کو پکڑ کے ہاتھ سے جنت میں نہیں لے جائے گا. ہے جی, اور کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکے گا. اللہ فیصلہ کرے گا. کیوں کرے گا؟ اللہ طاقت, اللہ پاور ہے, قوت ہے, اختیار ہے. ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی. فیصلے طاقت سے ہوتے ہیں. جس کے بعد طاقت ہو, اختیار ہو. اختیار سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ قوت للہ جمیع, طاقتیں ساری کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. ان کے پاس کچھ ہوگی نہ طاقت, پھر یہ فیصلے کیسے کریں گے؟ کسی کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. کوئی معبود نے بات ان کے کافر مسلم پکار رہے ہیں. واللہ یقضی, اللہ فیصلہ کرے گا دن کے ساتھ حق کے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ یہ کوئی کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکے. صرف فیصلہ جو کرے گا کون کرے گا؟ اللہ کے علاوہ نبی ولی پیر فقیر جو بھی ہیں یہ کسی کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. کسی چیز کا فیصلہ صرف فیصلہ کرے گا اللہ کرے گا. کیوں؟ ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. فیصلہ وہی کرتا ہے جس کو پتہ بھی ہو, علم بھی ہو, اور دیکھے بھی, وہی فیصلے کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کیا ہے؟ سمیع بھی ہے, سب کی سنتا ہے. سب کی جو پیچھے گزر گئے ان کی اللہ نے سنی, اب بھی سب کی سنتا ہے. بھیا فقط سنتا ہے, جو آئیں گے ان کی بھی سنے گا. اور بصیر, دیکھنے والا ہے. اللہ بھیا کے مطلب سب کی سنتا بھی ہے اور بھیا کے سب کو دیکھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ینادون باللہ, بولو جنہوں نے کفر کیا پکار کر ان کو کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر, البتہ نفرت اللہ کی بہت بڑی ہے. تمہاری اپنے نفسوں سے, ہاں تمہارے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ اللہ پاک کو تم سے نفرت ہے. یعنی تمہارے نفسوں سے تم کو اتنی نفرت نہیں ہے جتنی دنیا میں اللہ پاک کو تمہارے نفسوں سے کیا تھی؟ نفرت تھی. اللہ پاک کی ناراضگی, نفرت تمہارے نفسوں سے بہت بڑی ہے. یعنی تم کو اپنے نفسوں سے نفرت نہیں تھی, اللہ پاک کو تمہارے نفسوں سے, تمہارے جسموں سے نفرت تھی دنیا کے اندر. اس لیے کہ ایمان کی تک تم جب کے بلائے جاتے تم پر ایمان کی تک تم کفر کرتے تھے. قالوا ربنا, کہا تم نے رب, ہاں کہا انہوں نے ربنا ہے رب ہمارے, متنا سنتین, مارا تم نے ہم کو 2 مرتبہ, یہ سنتین, اور 2 دفعہ. قرآن 2 موتیں بیان کرتا ہے اور 2 زندگی بیان کرتا ہے. بس نہ تیسری کو موت ہے نہ تیسری کو زندگی ہے. فاعترفنا بذنوبنا فإذا خرج من سبيل, پس اقرار کرتے ہو اپنے گناہوں کا, بس کیا ہے کوئی راستہ نکلنے کا جہنم سے. ذالکم بأنہ, اللہ فرمائیے تم کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اذا دعی اللہ, جب کہ بلایا جاتا ہے تم کو وحدہ اللہ شریک کی طرف, کفر تم انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ, اگر شرک کیا جاتا سب تو تم مان لیتے تھے. فالحکم للہ, بس آج سے حکم اللہ کے لیے, اللہ فیصلہ کرے گا.
الحکم للہ العلی، کیونکہ اللہ بلند والا ہے، الکبیر بڑا ہے۔ والذی یریکم، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی توحید کی دلیل ہے۔ وینزل لکم من السماء رزقا، اور نازل کرتا ہے واسطے تمہارے آسمان سے رزق۔ وما یتذکر الا من یونیب، اور نہیں نصیب پکڑتا قرآن سے مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس پکارو تم اللہ کو اس حال میں کہ اللہ کی پکار وہ خالص کرنے والے ہو۔ ولو کرہ الکافر، اگر اپنے توحید کا انکار کرنے والے پسند نہ کریں، نا پسند کرے، پھر بھی تم کس کو پکارو؟ خالص اللہ کو پکارو۔ رفیع الدرجات، اللہ درجے بلند کرنے والا ہے، ذو العرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، ڈالتا ہے وہ وحی کو اپنے امر سے اوپر سے چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرائے وہ نبی یوم الطلاق، ملنے کے دن سے، یوم ہم بارزون، دن قیامت کے وہ کیا ہوں گے؟ لوگ سامنے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم، نہیں کوئی پوشیدہ ہوگا اللہ پہ ان سے کچھ بھی۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا واسطے کس کے بادشاہ ہے؟ بادشاہ آج کے دن اللہ الواحد القہار، اللہ کے دربار سے جواب آئے گا واسطے اللہ کے جو واحد ہے قہار ہے۔ الیوم تجزا، اس دن بدلہ دیا جائے گا کل نفس بما کسبت، ہر نفس جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرهم یوم العاصفۃ اذ القلوب لدى الحناجر الکاذبین، اور ڈرا محبوب ان کو یوم العاصفۃ، قریب آنے والے دن کی آفت سے۔ اذ القلوب، جبکہ دل جو ہیں گے لدى الحناجر، حلقوں کے پاس ہوں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا واسطے ظالم کوئی گہرا دل ولا شفیع، نہ شفاعت کرنے والا جس یطاع، جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو۔ وما تخفی الصدور، اور جو پوشیدہ ہے سینوں میں اس کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا ساتھ ہے حق کے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارے یہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اختیار کو طاقتیں نہیں ہوگی، اختیار کا سر اللہ کے پاس ہوں گی، ان کے پاس کیا ہوں گے؟ تھر تھر کامرے ہوں گے بڑے بڑے کہ ہم ہی نہ آج پھنس جائیں میرے بھائیو۔ فیصلہ کیا کریں گے؟ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کوئی سننے والا، جان دیکھنے والا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سب ہاتھی صبح کی بندی کرو، آخری پارے جا رہے ہیں، تم میں شمولیت اختیار کرو تاکہ اللہ خوش ہو گے، پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی نہ رہا کرے۔ پکڑ بھائی۔